الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وصحابه الأصفياء والأتقياء الذين هم نجوم الهدى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. فقام أبو بكر فقال: صدقت يا رسول الله. حبب إلي من الدنيا ثلاث: النظر إلى وجه رسول الله وأن يكون بنتي تحت رسول الله وأن يكون إنفاق مالي على رسول الله. فقام عمر رضي الله فقال: صدقت يا أبا بكر. حبب إلي من الدنيا ثلاث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصوب الخلق. فقام عثمان فقال: صدقت يا عمر. حبب إلي من الدنيا ثلاث: إشباع الجيعان وكسوة العريان وتلاوة القرآن. فقام علي رضي الله قال: صدقت يا عثمان. حبب إلي من الدنيا ثلاث: الضرب بالسيف والصوم في السيف والخدمة للضيف. فبينما هم كذلك إذ جاء جبريل فقال: صدقتم. حبب إلي من الدنيا ثلاث: إرشاد الضالين ومؤانسة الغرباء القانتين والإنفاق على أهل عيال المعسرين. وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: حبب إلي من الدنيا ثلاث: الشغل بذكر الله والتوكل على الله وتلاوة كتاب الله. وقال إمام مالك: حبب إلي من الدنيا ثلاث: المجاورة بروضة رسول الله والمدارسة بحديث رسول الله والدفن في بلدة رسول الله. وقال الله تبارك وتعالى: حبب إلي من عبادي ثلاث خصال: البكاء عند الندامة والصبر عند الفاقة وبذل الاستطاعة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ احساس سے صداقت رکھتا ہوں
آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت، توفیق شجاعت رکھتا ہوں، اسلام سے مجھ کو الفت ہے، اسلام سے مجھ کو الفت ہے، خود شوق عبادت رکھتا ہوں، صدیق عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں، حب النبی رسول اللہ مفترض بحب صحابہ نور ببرہانی ومن كان يعلم ان اللہ خالقہ لا يرمين ابا بکر ببہتان ولا ابا حسن الفاروق صاحبہ ولا الخلیفۃ عثمان بن عفان واما علی فمشہور فضائلہ ولا يستوي البيت الا بالارکان محمد را خدا دادست لشکر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے مائن مدحت محمدن بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی محمد قیامت سراجم منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا درود شریف پڑھو. ہمارے دین اسلام، علماء امت، حاضرین مکرم سامعین، آخری پیغمبر کے آخری صحابہ اور اس آخری پیغمبر کی آخری امت کا یہاں اور 7 روزہ ثانی اثنین کانفرنس جو مختلف مقامات پر کراچی میں کامیاب منعقد ہوئی، اس کے آخری اجلاس میں آخری پیغام دینے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آخری پیغمبر کے آخری جماعت سے آخر تک محبت عطا فرمائے. آج کی تقریر میں جہاں صدیق اکبر کی صداقت، ان کی فضیلت، ان کی درجت بیان ہوگی، ساتھ ساتھ خلافت راشدہ کے دور کے کچھ نقشے، کچھ گوشے، کچھ ان کے کارنامے، ان کے حالات، وہ واقعات، وہ حکایات آج رات آپ کو بتائے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ہر ابھرنے والے فتنے سے محفوظ فرمائے. کوئی خدا کا منکر ہے، کوئی توحید کا منکر ہے، کوئی قرآن کو بکری کے حوالے کر رہا ہے، کوئی حدیث سے پیٹ پھیر رہا ہے، حدیث کو پیٹ کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، کوئی آل رسول کا دشمن ہے، کوئی سوشلزم کا شکار ہے، کوئی دہریت کا پیروکار ہے، کوئی آغا خانی فتنے کا علم بردار ہے، کوئی ذکری فکرے کے پیچھے ہے، ذکری فرقے کے پیچھے. اللہ تعالیٰ اس امت کو تمام فتنوں سے اور تمام گمراہی کے راستوں سے بچا کر، چھڑا کر، ہٹا کر صراط مستقیم عطا فرمائے. صحابہ کا دور ایک روشن دور ہے. خلافت راشدہ الخلافت الثلاثون سنہ الخلافت کلہم من قریش، ایک بڑا مزین، بڑا منور، بڑا تابندہ، بڑا درخشندہ، بڑا عجیب دور ہے. آج تک 1500 سال تک وہ دور اس امت کو نصیب نہیں ہوا جو صدیقی دور تھا، فاروقی دور تھا، عثمانی دور تھا، حیدر کرار تک. اللہ تعالی ہم کو پیغمبر کے مدینے کے ہواؤں سے، فضاؤں سے، ان ذروں سے بھی عقیدت عطا فرمائے. وہ آقا کے الفاظ سن لیجئے: الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ منصف، تمام صحابہ انصاف پسند، تمام صحابہ معیار حق، صحابہ معیار حق ہے. کہو صحابہ، زور سے کہو صحابہ. کچھ لاہور سے اس قسم کے رسالے نکلے کہ ہماری کتاب تو صحیح ہے، ہماری بات تو معیار حق ہے، پر نبی کی جماعت معیار حق نہیں. وہ غلط کہتے ہیں، گمراہ ہے.
سن لو کھلے بندو، صحابہ قیامت تک پوری امت کے لیے معیار حق ہے. سارے کہو معیار ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ لائے، سخاوت اس طرح کرو جیسے صدیق نے کی، محبت وہ کرو جو صحابہ نے کی، جہاد اس طرح کرو جس طرح صحابہ نے کیا، روپے کو چکمک پہ کھرا کرو، سونے کو کسوتی پہ کھرا کرو، اپنے عقائد و اعمال کو محمد کی جماعت پہ کھڑا کرو. فَآمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اصحابی کالنجوم، ہر صحابی ستارہ، ہر صحابی چمکتا، ہر صحابی دمکتا، ہر صحابی پاک، پیغمبر مطہر معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہے. کہو صحابہ محفوظ ہے. پیغمبر سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، گناہ قریب ہی نہیں آتا. صحابہ سے خدا گناہ کرنے نہیں دیتا. ہمارے لیے دونوں حضور کے بعد ہمارے لیے رہبر رہنما، ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا پیغمبر کی جماعت ہے. کہو پیغمبر کی اور ان کا دو. تو چند واقعات. رات میں نے تھوڑا سا وہاں بہار کالونی میں صدیق اکبر کے آخری وصایا میں نے پیش کیے. چونکہ یہ ثانی اثنین کانفرنس ہے، یہ تھوڑا سا ایک جھلک دے دوں، پھر اپنے بھائی کے لیے بھی وقت دوں. ابو بکر صدیق فنافر رسول ہے، صدیق لباس میں، صدیق اکبر عادات میں، حالات میں، دن رات میں، ہر بات میں، افعال میں، اقوال میں پیغمبر کا عکس ہے. کہو پیغمبر کا. حضور سچے ہیں یہ بھی سچا ہے، حضور بہادر ہیں یہ بھی بہادر ہے، حضور قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی ہر وقت قرآن پڑھتا ہے. پیغمبر مبلغ ہے، نبی کے بعد یہ مبلغ ہے. حضور مجاہد ہے یہ مجاہد ہے، حضور عابد ہے یہ عابد ہے. حضور کا عکس ہے. کہو حضور کا عکس. صحابہ کہتے ہیں ہم صدیق کے رفتار کو دیکھ کر، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر آقا کے عادات و اطوار یاد آ جاتے تھے. حضور 63 سال میں رخصت ہوئے، ان کی عمر بھی 63 سال تھی. حضور 12 ربیع الاول کو روانہ ہوئے، ان کی رحلت بھی 12 ربیع الاول کو. حضور سوموار کو، یہ اللہ کا بندہ بھی سوموار کو، جس وقت حضور اللہ کی ملاقات کرتے ہیں، ان کا جدائی کا وہی وقت، جس طرح حضور کے کپڑے تھے دھلے ہوئے، ان کے وہی کپڑے. پیغمبر کا کفن مبارک دھلے ہوئے نیا کفن نہیں تھا، اس عاشق سادے کا کفن بھی اسی طرح تھا. جس پھٹے پر حضور کو نہلایا گیا، صدیق کو اسی پر نہلایا گیا. جس وقت حضور کو مزار میں سلایا گیا، صدیق کو اسی وقت سلایا گیا. جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، صدیق کا وہی وقت تھا. جس طرح صدیق کی جدائی میں امت رو رہی تھی، حضور کی جدائی میں، اسی طرح پیغمبر کے بعد صدیق کی جدائی میں پورا مدینہ رو رہا تھا. آج بھی جاؤ، جو آقا کو ملے گا ساتھ صدیق کو ملے گا. ایک نگاہ پیغمبر پر پڑے گی، دوسری ابو بکر پر پڑے گی. یہ آقا کے کل بھی ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے، قیامت کے دن ساتھ اٹھے گا، حوض کوثر پر ساتھ ہوگا، جنت میں بھی ساتھ جائے گا. کہو جنت میں بھی. کچھ آپ بھی بولیں اور کچھ یاد کر کے جائیں، صحابہ کے دشمنوں کو مایوس کر دیں. انشاءاللہ اب صحابہ کے دیوانے پورے ملک میں موجود ہیں. کہو موجود ہیں. اب ان کے ریشے دوائیاں نہیں چلنے دی جائیں گی، یہ تبرہ بند ہوگا. کہو یہ تبرہ، یہ گالی گلوچ، یہ اس طرح خنجر بردار جلوس نہیں نکلیں گے. کہو انشاءاللہ. صحابہ یہ سب صحابہ دشمنی ہے. اس ملک میں نبی کی جماعت کے عاشق رہیں گے، محمد کے غلاموں کے غلام زندہ ہیں. کہو انشاءاللہ. تو تمام صحابہ ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے لیے واجب التقلید ہیں. اللہ آپ کو صدیق کی صداقت عطا کرے. دو واقعے ایک خلیفہ کے سنتے جائیے. یہ خود اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا. کہو اللہ نے
وعد اللہ الذین آمنوا، میں نے مومنین سے وعدہ کیا ہے جو مومن ہیں، الذین منکم، تم میں سے مدینے والوں جو مومن ہیں اور عمل نیک کرتے ہیں۔ صحابہ مومن بھی تھے، عامل بھی تھے، کہو مومن بھی تھے، اور پہلا مومن صدیق ہے، کہو پہلا مومن۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو مصطفیٰ کریم کے بعد میں طاقت دوں گا، تمکنت دوں گا، خلافت دوں گا، نیابت دوں گا، اقتدار دوں گا، محمد کی تابعداری دوں گا، پیغمبر کے مسلح کی امامت دوں گا۔ خدا نے وعدہ کیا، کیا خدا اپنے وعدے کے خلاف کر سکتا ہے یا کوئی کرا سکتا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان وعد اللہ حق، خدا کا وعدہ حق ہے، کہو خدا کا وعدہ۔ اللہ نے موسیٰ کی امت سے وعدہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا کہ جب تمہیں خطرہ ہو فرعونیوں کا، ان خنجر برداروں کا جو تلاشی لے رہے ہیں پولیس کا، تو یوں کرنا، حضرت موسیٰ اپنے بیٹے کو دودھ پلا کر صندوق میں رکھ کر تالا لگا دینا، اذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، میرے موسیٰ کو دریا میں صندوق میں سلا کے صندوق بہا دینا، ولا تخافی ولا تحزنی، اپنی جان کا خطرہ نہ کرنا، موسیٰ کا بھی خطرہ نہ کرنا، انی رادوہ الیک، میں خدا وہ قادر ہوں کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے حوالے کرنا، یہ صندوق جائے گی، فرعون کے گھر جائے گی، لوگ دیکھیں گے، مگر میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اسے دودھ تیرا پلاؤں گا۔ موسیٰ کی اماں کو کہا، 300 دائیں آئیں، صندوق پہنچ گئی، موسیٰ کو کہا حرمنا علیہ المراضع، خدا نے کہا خبردار میرے نبی، کسی عورت کا دودھ نہ پینا، کہیں میری وعدہ خلافی نہ ہو جائے، میں نے حرام کر دیا۔ جو بھی دائی آئی منہ پھیر لیا، اگر اس کی بہن نے کہا ایک عورت ہے بڑی اچھی، اگر اس بچے کو وہاں لے چلو، تو لے گئے، تو موسیٰ اللہ نے فرمایا یہی اماں اب دودھ پی لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کیا، خدا نے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، موسیٰ کی اماں یقین ہو گیا میرا وعدہ پورا ہے، کہو میرا وعدہ، جو خدا ایک عورت سے وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ محمد کی جماعت خلفاء پیغمبر کے صحابہ سے وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ خدا نے وعدہ کیا، کہو خدا نے، یہ خدا کے دشمن ہیں، کہتے ہیں علی حقدار تھا، ابو بکر کھا گیا، باپ کھا گیا، خلافت میں بیٹھ گیا، مسلح پہ قبضہ کر گیا، یہ پیغمبر کا مسلح ہے۔ میں کہتا ہوں آج صدر ضیاء، شاہ فہد، آپ کا یہاں سے بڑا کوئی آدمی مسلح رسول پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، وہی کھڑا ہوگا جس کا انتخاب محمد کا خدا کرے گا۔ کہو کون کرے گا؟ ہم سارے جاتے ہیں، مقتدی ہیں، آپ کے مولانا بنوری گئے، مولانا غلام اللہ، مفتی محمود سارے گئے، سارے مقتدی ہیں، مقتدا وہی ہوگا جس کا انتخاب خود خدا کرے گا۔ یہاں سے فتنہ اٹھتا ہے اور تم بھولے بھالے، وہ کالی کالی پگڑیاں، وہ عجیب سریلی آواز، اور تم مرحبا مرحبا، مجھے تم پر ناراضگی ہے، مانتے ہو تو مرثیہ مان لیتے ہو، انکار کرتے ہو تو قرآن کو بھی بکری کے حوالے کرتے ہو۔ ظالموں تمہیں کیا ہو گیا؟ تعریف کرتے ہو ایران کی، گالیاں دیتے ہو عرب کو، تمہیں کیا ہو گیا؟ پینے پہ آتے ہو تو شراب پیتے ہو، انکار کرتے ہو تو زمزم کے پانی سے محروم ہو۔ میں حیران ہوں تم پر، تعریف کرتے ہو تو فلم کے ایکٹروں کی، تبرہ کرتے ہو محمد کے صحابہ پر، تمہیں کیا ہوا؟ تعریف کرتے ہو کتی عورتوں کی، کتی جنس ناچنے والوں کی، ایکٹریسوں کی، اور گلا کرتے ہو محمد کی عائشہ کا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ تمہیں ہدایت بخشے۔ یہ ایک سازش ہے، زور سے کوئی ایک، قرآن بکری کھا گئی، حدیث سب غلط ہے، صحابہ مرتد ہو گئے، اہل بیت بزدل ہو گئے، کلمہ بدل گیا، اذان مدینے کی نہ رہی، قرآن کی جگہ مرثیہ آ گئے، عالم کی جگہ ذاکر آ گئے، مسجد کی جگہ امام باڑے آ گئے، صبر کی جگہ ماتم آ گیا، حج کی جگہ زواری آ گئی۔ جاگ رہے ہو؟ دین کی جگہ یہ تماشا آ گیا۔ اللہ تمہیں دین حق پر قائم رکھے، آمین کہو۔ چند موتی لو مجھ سے،
وہ حدیث جو میں نے پڑھی اس کے لیے ہفتہ چاہیے، ایک ہفتہ ہو، روزانہ ایک ایک آقا سے لے کر رب ذوالجلال تک ایک ایک ان کے فرمودات، ان کے کلمات، ارشادات آپ کو بیان کیے جائیں۔ اس وقت میں خلافت راشدہ میں 4 یاروں پر تمام صحابہ برحق ہیں، کہو تمام صحابہ، مگر ان میں 4 ممتاز ہیں۔ تمام انبیاء برحق ہیں مگر 4 ممتاز ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ان میں افضل ہے محمد الرسول اللہ۔ نبی کی 4 بیٹیاں، افضل ہے بطول، نبی کریم کے 11 بیویاں، ان میں 4 میں بی بی عائشہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر 313 کی کتابیں اتری، ان میں 4 افضل، زور سے کہو ان میں تورات، انجیل، زبور، قرآن، ان سب میں قرآن افضل، کہو ان سب میں پیغمبر کے تمام صحابہ، ان میں 4 افضل، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، ان 4 میں صدیق افضل ہے۔ زور سے کہو کون افضل؟ بولو نا، غلط کہہ رہا ہوں تو کھڑے ہو کر میری تردید کرو۔ ان میں سب سے افضل کون ہے؟ پہلا کلمے پڑھنے والا کون ہے؟ پیغمبر کا پہلا مشیر کون ہے؟ پہلا وزیر کون ہے؟ پہلا رازدار کون ہے؟ پہلا حضور کے ساتھ کون ہے؟ پیغمبر پر مار کھانے والا کون ہے؟ مال لٹانے والا کون ہے؟ پیغمبر کے گھر کو آباد کرنے والا کون ہے؟ ہجرت کا رازدار پہلا کون ہے؟ جس کے در پر پہلے حضور آئے کون ہے؟ جو سب سے پہلے چل پڑا کون ہے؟ جو نبی سے پہلے غار آیا کون ہے؟ جس نے پہلے نبی کو آرام دیا کون ہے؟ جس کے گھر سے کھانا پہنچا وہ کون ہے؟ جس کے غلام نے روزانہ سواریاں لے کر آیا کون ہے؟ جس کے بیٹے نے دودھ پلایا کون ہے؟ جس کی بیٹی نے کھانا پہنچایا کون ہے؟ جو 3 راتیں محمد کو دیکھتا رہا کون ہے؟ قرآن نے جس کا ذکر قرآن نے جس کا ذکر کیا اپنی کتاب، اللہ نے جس کا ذکر قرآن میں کیا وہ کون ہے؟ آقا کے ساتھ مدینے پہنچا وہ کون ہے؟ سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی کون ہے؟ بولو نا۔ حجۃ الوداع پہ امیر الحجاج بنا کون ہے؟ بدر میں مارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھال بن کے کھڑا ہوا کون ہے؟ نبی کریم کے بعد تبلیغ کی مکے میں 13 بڑے بڑے جلہ صاحبوں کو اسلام پر قائم کیا اور مسلمان بنایا کون ہے؟ حضور کے لیے مارے کھائیں کون ہے؟ حضور کے بعد مصلی پر آیا کون ہے؟ صحابہ نے بیعت کی کون ہے؟ خلیفہ رسول بنا کون ہے؟ مانی نے زکوٰۃ کو واصل جہنم کیا کون ہے؟ مرتدین کی سرکوبی کی کون ہے؟ جو حضور کے بعد جس نے نبی کے مشن کو پوری طرح عرب میں زندہ کیا کون ہے؟ خلیفہ رسول کا لقب ملا کون ہے؟ مدینے میں حضور کے ساتھ سو گیا کون ہے؟ آج بھی سو رہا ہے کون ہے؟ قیامت تک سوتا رہے گا کون ہے؟ لوگوں نے کوشش کیا ان کو جدا کریں، جدا کرنے والے جہنم گئے، اور صدیق کا بال بھی کا نہ ہوا کون ہے؟ نبی کے ساتھ اٹھے گا کون ہے؟ حوض کوثر پر پہنچے گا کون ہے؟ محمد کے بعد دوسرے نمبر پہ جو جنت میں قدم رکھے گا، میری تحقیق ہے، میرے پاس حدیث کی تصدیق ہے، جو کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب کہو رضی اللہ۔ آپ کی دعا چاہیے، یہ بزرگوں کی دعا ہے۔ سنیے، نعرے یوں لگاؤ کہ سوتے ہوئے جاگ اٹھیں، جاگتے ہوئے بھاگ اٹھیں۔ عبد الشکور کون؟ عبد المجید کون؟ صدیق کی وفاؤں کا، صدیق کی عطاؤں کا، صدیق کی جانثاری کا، صدیق کی محبت کا، صدیق کی قربانی کا خدا کی قسم فاروق بھی مقابلہ نہیں کر سکا، سارے کون نہیں کر سکا۔ حضرت حیدر بھی، حیدر کھاتا رہا، صدیق لٹاتا رہا۔ حیدر نے بیٹی لی ہے، صدیق نے بیٹی دی ہے۔ حیدر سو رہا ہے، صدیق جاگ رہا ہے۔ حیدر کے پاس نبی کی امانت ہے، صدیق کے پاس خدا کی امانت ہے۔ حیدر بچہ کھیل رہا ہے، صدیق محمد پر پہرا دے رہا ہے۔ حیدر پر نبی کا، پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم، حیدر پر نبوت کا احسان ہے، نبوت پر صدیق کا احسان ہے۔
حیدر مقتدی نظر آتا ہے، صدیق مصلی پر امام نظر آتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ یہ بھی اپنے وقت کا امام مدینہ ہے، کہو سبحان اللہ. یہ اور صدیق خلیفہ رسول اللہ ہے، کہو صدیق. علی حیدر کرار ہے، ابو بکر صدیق ہے، کہو ابو بکر. او کراچی والوں، ساری دنیا نبی کے در پر ہے، محمد ہجرت کی رات صدیق کے در پر ہے. تمہاری گود میں بچے اور اپنے بال ہیں، صدیق کی گود میں آمنہ کا لال ہے. سارے کو آمنہ کا. بہرحال حضرت حیدر بھی مقابلہ نہیں کر سکا. میں نے حیدر سے پوچھا، آپ فرمائیں، آپ بتائیں، آپ جگائیں، آپ پہنچائیں، کراچی کو سمجھائیں، ملنگو کو بتائیں. کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرما افضل الامہ خیر الامہ بعد الانبیاء. تمام انبیاء کے بعد اس امت میں جو افضل ہے میرے نزدیک صدیق ہے. یہ حضرت حیدر فرماتے ہیں. کہو کون فرماتے ہیں؟ ہم حیدری بھی ہیں، کہو انشاءاللہ. ہمارے پاس نعرہ حیدری بھی ہے، نعرہ حیدری. اللہ پر زور سے کہو نا، نعرہ حیدری. آپ کو آج حیدری بھی بنا دوں. مولانا حضرت شیخ الہند صدیقی تھے، مولانا اشرف علی تھانوی فاروقی ہے، شبیر احمد یہ سو رہا ہے عثمانی ہے، حسین احمد مدنی حسنی حسینی ہے. صدیقی بھی ہم ہیں، حسنی بھی ہم ہیں، حسینی بھی ہم ہیں. کہو انشاءاللہ. نعرہ حیدری میرے پاس ہے، نعرہ حیدری. یہی نعرہ تھا یا کوئی اور تھا؟ خیبر میں یہی لگایا یا کوئی اور؟ یہ نعرہ ملنگی ہے، یہ دورنگی ہے، میں سمجھتا ہوں علاقہ کورنگی ہے، یہ کوئی اور ہے. ہمارا نعرہ وہی ہے جو حضرت علی نے لگا. حیدر ہمارا ہے. تو حیدر نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا یا ہاتھ کھول کے؟ حیدر نے بھنگ پی، حیدر نے ملنگ رکھے، حیدر نے امام باڑہ بنایا، حیدر نے ماتم کیا، حیدر نے کالے کپڑے پہنے. زور سے بولو. حیدر نے جلوس نکالے، حیدر نے دوستوں کھول کے بولو، حیدر کرار نے یہ جلوس اور ماتم کیا. حیدر نے نعرہ حیدری لگایا یا علی مدد؟ یہ ان کا حیدری. ہم حیدری ہیں، حیدر ہمارا ہے. کہو حیدر. ہم حیدر کا پیغام پہنچائیں گے. حیدر بھی پڑھتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. حیدر کا مددگار کون؟ حیدر کا مسجود کون؟ وہ تو میرا بھائی بتائے گا. کہو انشاءاللہ. تو 4000 اوپر زندہ رہو. سنیو زندہ رہو. خبر نہیں تم کو کیا ہو گیا. چند مرثیے کالے کپڑے دیکھ کر تم بھی پریشان ہو گئے. خبر یہ باہر سے کالے ہیں یا اندر سے بھی ہے؟ ہمیں تو خطرہ ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں حیدری بنائے. ہمارے گھر بطول کا پردہ ہے، ہمارے ہاتھ میں حیدر کی تلوار ہے، ہماری زبان پر حیدر کا نعرہ ہے، ہمارے چہرے پر حیدر کی سنت ہے. کہو انشاءاللہ. حیدر مسجد میں مسجد کے دروازے پر شہید ہوا یا امام باڑے پر؟ بولو بھائی. یہ تو خام خواہ اس کے پیچھے لگ پڑے ہیں. حیدر عالم تھا، ذاکر نہیں تھا. کہو بے شک. دعا کرو اللہ تمہیں ہدایت دے. اسلام میں دعا ہے، یہ تبرہ کرتا ہے. اسلام میں حق ہے، یہ تقیہ کرتا ہے. اسلام میں نکاح ہے، یہ مدعا کرتا ہے. کچھ نہیں. حق حق ہے. کہو حق. الحمدللہ ہم حیدری ہیں. کہو انشاءاللہ. حیدر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا تھا. حیدر نے جدا مسجد نہیں بنائی، مسجد نبوی میں صدیق کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. ٹھیک ہے بولو. حیدر نے کوئی اختلاف نہیں کیا. ان کو اختلاف ہے. یہ ایران ویران ہے. ایران کو بھی سمجھا دو، اپنے خمینی چوہے کو نکالو. خبردار، اس ملک میں صحابہ پر سب و شتم برداشت نہیں ہوگا. کہو برداشت. صحابہ کی گستاخی برداشت، آل رسول کی گستاخی برداشت. یہ جو کہتے ہیں گلی کوچے میں 5 نعرے 5 تنی 1 نعرہ حیدری، یہ توہین ہے. کہو یہ. اس طرح روکھا پھیکا نام نہ لو. مجھ سے پوچھتے ہیں عبد الشکور تو بتا. میں نے کہا میرا علی المرتضیٰ شیر خدا، جس کا خسر محمد مصطفیٰ، جس کی زوجہ بی بی زہرا، جس کا بیٹا حسن مجتبیٰ، جس کا بیٹا شہید کربلا، خود علی المرتضیٰ. میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ. حیدر کا شان بڑھتا ہے،
مجلس تحفظ حقوق اور یوم فاروق کا ایمان پڑتا. کہو انشاءاللہ. بھائی جاگ رہے ہو؟ یہ کوئی مذہب نہیں ہے. کہو یہ کوئی مذہب؟ یہ قرآن میں ہے مذہب. ان اللہ مع الصابرین یا ان اللہ مع المحسنین. عبد الرحمان کو ٹیکے لگانے دو آج. ان اللہ قرآن میں کیا ہے؟ ماشاءاللہ جی اس جماعت کے طفیل آ گیا میرا سہیل. دیکھ لے یہ کھیل. ان اللہ مع الصابرین یا ان اللہ مع المحسنین. اسلام قرآن میں صبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا واصبر کما صبر اولئک وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا انما یتوفی الصابرین. قرآن میں صبر کی تعریف ہے یا ماتم کی تعریف ہے؟ میرے محبوب کیا بات ہے؟ تو کرے مجھے تو کوئی بتائیں. میرے پیغمبر بتاؤ جو ماتم کرے وہ کون ہے؟ حدیث سناؤں؟ بتاؤ سناؤں یا چھپاؤں؟ لیس منا من ضرب الحدود. پیغمبر کی زبان، فیض ترجمان، غور فشان، یہ میدان سن لو میرا اعلان کراچی کے مسلمان. فرمایا لیس منا، میری امت سے نکل جائے، یہودی بنے، نصرانی بنے، جہنم میں جائے. من ضرب الحدود، جو منہ پر تھپڑ مارے، وہ شقل جیوب، کپڑے اتار کے ماتم کرے، وہ دعا بدعوى الجاہلیہ، ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے علی، جو گلی میں ماتم کرے. لیس منا. نبی فرماتے ہیں یہودی نصرانی جہنمی ہو سکتا ہے، محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں. علماء کرام یہ حدیث ہے. اور مولوی عبد الرحمان میری طرف سے یہ حدیث ہے. یہ حدیث ہے. جو انکار کرے خبیث ہے. یہ حدیث ہے. یہ میرے محبوب کا ارشاد ہے. دین پوری کو یاد ہے. فرمایا لیس منا. یہ اور ایرانی خمینی کا بن سکتا ہے، محمدی نہیں ہے. کہو محمدی. ایک آدمی 10ویں کو کہتا ہے حسین ہے حسین ہے حسین. ایک وضو کر کے مسجد میں 3 سپارے قرآن کے یہ 1 سپارہ پڑھتا ہے. کہتے اللہ اس کا ثواب آل رسول کے روح مبارک کو پہنچا. میں قسم دے کر پوچھتا ہوں سنی مسلمانوں، حضرت حسین کو ماتم کا ثواب پہنچتا ہے یا قرآن کا ثواب پہنچتا؟ یہ دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ جاگ رہے ہو؟ یہ سب تماشا ہے. کہو یہ سب. ابھی 2 محرم کو حسین حضرت حسین 2 محرم پہنچا کربلا. کہو کب؟ یہ کم سے 4 پایوں تھی. وہ 10 کو شہید ہوا. یہ 2 بجے تاج یہ سمندر میں پھینک کے غرق کر کے آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہوگی. اور شرارتی ہو. میں نے تمہیں سمجھ لیا ہے. اللہ تمہیں حسینی بنائے. آمین کہو. حضرت حسین نے کربلا میں صبر کیا یا ماتم کیا؟ قرآن پڑھا یا مرثیے پڑھے؟ نماز پڑھی یا قضا کی؟ طاقت سے ٹکرائے یا تقیہ کیا؟ بولو. شہید ہوئے یا معافی مانگی؟ بہادری دکھائی یا بزدلی کی؟ اس کربلا میں ہم حسین کے کردار کو زندہ کریں گے. کہو انشاءاللہ. حسینی بھی ہم ہیں. کہو حسینی بھی اور حیدری بھی ہم ہیں. ہم حیدر کے کردار کو زندہ رکھیں گے، حضرت حسین کے ہر گفتار کو زندہ رکھیں گے. کہو انشاءاللہ. بس صرف 2 واقعے سن لیجئے چونکہ 12 بج رہے ہیں. اور یہ مجمع کثیر، یہ ماشاءاللہ یہ امیر و فقیر، یہ سب روشن ضمیر آج کچھ لے کے جاؤ. کہو انشاءاللہ. تم بھی عجیب صرف آئے بس سارے کے سارے کچھ لگا دیے نعرے چلے گئے سب پیارے. ایسا نہیں، کچھ لے کے جاؤ. عقیدے پر قائم رہو. کہو انشاءاللہ. مذہب کا مرکز 3 چیزیں ہیں. کہو مذہب کا مرکز یا قرآن یا حدیث. قرآن حدیث میں ان کا مذہب ہے. صبر ماتم ہے، مرثیہ ہے، تبرہ ہے، تقیہ ہے، متا ہے، امام بارے ہیں، ملنگ ہے، بھنگ ہے، کپڑوں پہ کالا رنگ ہے. کچھ نہیں. قرآن حدیث میں یہ نہیں ہے. کہو یہ مکہ مدینے میں ہے، صحابہ اہل بیت میں ہے. زور سے بولو. نہ قرآن حدیث میں ہے نہ مکہ مدینے میں ہے. یہ لوگ نہ صحابہ اہل بیت میں ہے. ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے، خدا کے گھر پہ ہے، محمد کے در پہ ہے، صحابہ کرام میں ہے، اہل بیت کی ذام میں ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولو. اہل بیت نے ماتم کیا
अलबैत ने ताजिए निकाले, 12 इमाम ने निकाले, हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन का निकाला। चलो ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाप का निकाला, बोलो इमाम बाकिर, आगे इमाम अली तकी, अली नकी, तमाम इन्होंने किसी ने निकाला। ये कोई और है, ये ईरानी है, नतीजा ईरानी है। तो इंशाअल्लाह और हुकूमत को हमसे इनकी बात कराओ, हम 1 मिनट नहीं चलने देंगे। एक मुझे मिला यही, कहने का आप कौन हैं, कोई बातें करने लगा। मैंने कहा मैं एक बस मौलवी हूं। मैंने कहा मैं शिया बनता हूं और मैं पूछता हूं एक प्यार से, मोहम्मद करीम की कलमा खान जमात को मुसलमान कहा जाता है या शिया कहा जाता है? जोर से बोलो ना। हजरत अली 8.5 साल के शिया हो गए, यार जोर से बोलो, मुसलमान हो गए। कहो क्या हुए? अबू बकर क्या हुए? मूसा की उम्मत यहूदी है, ईसा की उम्मत नसरानी है, मोहम्मद की उम्मत मुसलमान है। कहो तुम्हारा नाम क्या है? नहनु उम्मतुन मुस्लिमा, अल मुस्लिमु मन सलम अल मुस्लिमून। कुरान का वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। नबी फरमान अव्वलुल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तो बोलो तो सही, वजअलना मिनल या मिनल राफ़िदीन, मिनल शीईयीन। इनका नाम भी नहीं इस्लाम में। कहो इनका, हजरत अली शिया थे, मातम करते थे, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे, मूछी बने रखते थे, इमाम बारू में जाते थे, मरसिये पढ़ते थे। बोलो ना, इनका क्या ताल्लुक? हजरत अली की अजान कोई और थी, इनकी तो अजान ही और है। भाई जाग रहे हो तो हम मुसलमान हैं। कहो हम, जो कुरान को बदले वो मुसलमान है, जो हदीस का इनकार करे मुसलमान है। एक मोती देता और हम तायद करेंगे, कुरान के एक नुक्ते का इनकार कुफ्र है। कहो कुरान के एक नुक्ते का इनकार। बीबी आयशा के लिए 17 आयतें उतरी, जो 17 आयतें को ऊपर से पश्च डालकर सिद्दीका को मुनाफिका कहे, ये मुसलमान है? जोर से बोलो, ये कुरान का मुनकर है। कहो कुरान का, दुनिया झूठी है, कुरान सच्चा है। मैं लड़ाने नहीं आया, इनको भी समझाने आया। कहो इनको भी, तो अल्लाह ताला इनको हिदायत बख्शे, उनको भी हिदायत दे जो कहते हैं शिया सुन्नी भाई भाई, ये समझ हमें अभी आई, अल्लाह उनको भी समझ दे। ये कलमे के पहले वो कलमे, वो अजान से बाद बढ़ाते हैं, ये पहले बढ़ाते हैं। वो ताजिया परस्त हैं, ये कबर परस्त हैं, वो भी मस्त हैं, ये भी पस्त हैं। वो भी मदीने के दुश्मन, ये भी दुश्मन, वो भी तौहीद के दुश्मन, ये भी दुश्मन। ठीक कह रहा हूं या नहीं? दोनों एक हैं, ज़ाहिरी देखो तो बड़े नेक हैं। अल्लाह इनको भी हिदायत दे। बहरहाल वाकयात बहुत हैं, सिर्फ एक वाकया फारूक का, क्योंकि तकरीर अब शुरू नहीं हो सकी, बहुत मजमून है हमारे पास। बहरहाल अल्लाह हमें सहाबा का गुलाम बना। अब्दुल शकूर तुर्कसूर वतन दूर समझाता है, जरूर सहाबा को मरसियों में न देखो, मीर अनीस के सुरतारों में न देखो, सहाबा को देखना हो अल्लाह के कुरान में देखो, मोहम्मद के फरमान में देखो। ठीक है भाई, बोलो उलाइक हुमुल मोमिनून हक्का। मेरा रब कहता है मोहम्मद तेरा हर साहबी मोमिन पक्का। अब रहमान सच्चा है या ये नादान सच्चा? कुरान कहते हैं उलाइक कतब फी कुलूबिहिल ईमान, मैंने मोहम्मद के यारों के दिलों में अपने हाथ से ईमान लिख दिया। अब कुरान सच्चा है या ईरान सच्चा है? जोर से बोलो। ईरान साहब, तू तो शुक्रिया अदा कर, आतश परस्त था, तू तो अपने बादशाह को पूछता था, तू तो शुक्रिया कर फारूक का जिसने जूती की नोक से तुझे मोहम्मद का कलमा पढ़ा। उमर को दुआ कर जिसने जहन्नम से बचाकर तुझे मोहम्मद के कदमों में डाला। अब उसी उमर का तू दुश्मन है। उमर है, कहो उमर। उमर है तो जिंदगी है, उमर नहीं तो मौत है। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। वो बद्दू भाग रहा है, क्या है मियाँ? 2 बजे का वक्त है, सारे को 2 बजे का। ठहरो बद्दू नहीं भागता, तुम ना भागो, मुझे तुम्हारा खतरा है। अभी कोई नकली पिस्तौल का धमाका है ना, बम फटा है, बम। अल्लाह तुम्हें बहादुर बनाए, आमीन कहो। 2 मदीने की गली है, जाग रहे हो भाई? होशियार बैठे हो, बेदार बैठे हो, खबरदार बैठे हो, जिहाद के लिए तैयार बैठे हो, बेकार बैठे हो? शुक्र है, शुक्र है। कोई बोला एक वाक़या सर फारूकी, कहो सुभान अल्लाह।
میں 4 یاروں پر بولتا پر اس کے لیے گھنٹے چاہیے. اچھا کہتے ہیں بڑے بھائی کو وقت دو، وقت نہیں بچے گا. تو اندر کے پیش تو گستم درد دل ترسیدم آزردہ شوی ورنہ سخن بسیارت. 1 نہیں 20 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں، ہمارے درد جگر کا تو شمار نہیں. چونکہ ہماری آپس میں محبت ہے، ایک دوسرے کو بھائی کہہ چکے ہیں. یہ خیال نہیں کہ میں اپنی خطابت دکھاؤں اور اس وقت کھا جاؤں. ہم نہ کسی کا باغ کھاتے ہیں نہ کسی کا دماغ کھاتے ہیں. شاہ صاحب کے لیے وقت دیتا ہوں، آئیں اور بیان کریں. اسلام.